الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، لگاتار رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی اور پاک روح سے اس کی مدد کی۔ تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ حکم لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں تو تکبر کرتے ہو؟ تو ان انبیاء میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں۔ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب، تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ کریم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ یہاں جو ذکر ہے نا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، موسیٰ کو کتاب دی، یہاں کتاب سے مراد کیا ہے؟ تورات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے سارے عہد و پیمان موجود تھے، اور سب سے بڑا عہد یہ تھا کہ نبیوں کی تعظیم کرنی ہے، توقیر کرنی ہے، اور ہر وقت کے نبی یعنی جو پیغمبر ہے ان کی اطاعت کرنی ہے، ان پر ایمان لے کے آنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو تورات جو ہے یہ تورات کی تختیاں ملی تھی، تورات کی تختیاں ملی تھی، تو وہ اٹھا نہ سکے ان تختیوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات تختیوں پر لکھی ہوئی ملی تھی اور موسیٰ علیہ السلام ان تختیوں کو اٹھا نہیں سکے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک آیت اٹھانے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا۔ اچھا، فرشتے نے بھی کوشش کی، فرشتے سے بھی آیت نہیں اٹھائی سکی۔ اللہ تعالیٰ نے اب ایک آیت کی جگہ ایک ایک حرف اٹھانے کے لیے ایک ایک فرشتہ بھیجا۔ ایک آیت اٹھانے کے لیے ایک فرشتہ آیا، اس سے نہیں اٹھا گیا۔ اب جیسے قل هو اللہ احد ایک آیت ہے، فرشتے سے اللہ تعالیٰ نے اب ایک آیت نہیں، ایک ایک حرف۔ اب قل هو اللہ احد میں کتنے حروف ہیں؟ قل هو اللہ احد، تو حرف دیکھیں، یہ تو لفظ ہے نا، 4 حرف دیکھیں تو بنتے ہیں تقریباً 11۔ تو اسی طرح تورات کی ایک ایک آیت اٹھانے کے لیے ایک ایک فرشتہ آیا، نہیں اٹھایا۔ پھر حروف اٹھانے کے لیے فرشتے، ان سے وہ حروف بھی، فرشتوں کی طاقت کا پتہ ہے نا، ایک پر سے پورے پورے پہاڑ اٹھا لیتے ہیں۔ یہاں یہ حضرت عبداللہ بن عباس کیوں ارشاد فرماتے ہیں اس سے اس کتاب کی عظمت ظاہر کرنی تھی۔ تورات کی عظمت ظاہر ہوئی کہ یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے، اس کتاب کو اللہ نے بڑی عظمت دی، کیونکہ نبی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی پر یہ کتاب آئی۔ اچھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ کتاب ہلکی کر دی گئی، تو انہوں نے اٹھا لیا اور بنی اسرائیل کے پاس لے آئے، چونکہ پوری تورات یعنی لکھی ہوئی ایک دم عطا ہوئی تھی، اور غالباً یہ بھی تفسیر میں موجود ہے بغیر فرشتے کے براہ راست رب تبارک و تعالیٰ سے یہ کتاب ملی تھی، اس لیے یہاں فرما آتینا، ہم نے عطا کی، ہم نے دی ہے یہ کتاب۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی بڑی عظمت والی کتاب، براہ راست یک دم ملی ہے۔ قرآن مجید جب نازل ہوا تو تقریباً کم و بیش 23 سال کا عرصہ لگا ہے، جبکہ تورات کو ایک ہی موقع پہ
عطا کر دی گئی۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے۔ قفینا یہ قفا ان سے بنا ہے، قفا ان کا مطلب ہوتا ہے پشت یا قدم کے نشان، یا مطلب کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پہ لگاتار انبیاء تشریف لائے ہیں، اور یہ بھی تفسیر میں غالباً تفسیر نعیمی میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 4000 انبیاء، 4000 پیغمبر تشریف لائے۔ تو اس کتاب کو پڑھاتے ہوئے کتنے، اس کی تعلیم، اس کے احکام بیان کرتے 4000 انبیاء۔ ان میں سے بقول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے حضرت شموئیل، یوشع بن نون، الیاس، زکریا، یحییٰ، حزقیل، ارمیہ، داؤد، سلیمان، عیسیٰ، یہ سارے انبیاء تشریف لائے ہیں۔ بنی اسرائیل کے جو پہلے نبی ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، کیونکہ انہی سے ہی ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو ان جو پہلے نبی ہے وہ کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کن کی اولاد ہے؟ ان کے والد کا نام کیا ہے؟ ڈائریکٹ چلے گئے تو ایک بندے نو چھڑ گئے، حضرت اسحاق۔ اسحاق کن کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل، پھر اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، لوٹ دے رہو پھر ہاں پوری تفسیریں سنا کہ اجے ہی نہیں پتہ تھے پھر۔ اچھا، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل۔ تو پہلے نبی کون ہے؟ حضرت بنی اسرائیل کے پہلے نبی کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد پھر 12 بیٹے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ پوری تفسیر اگر نہیں سنی اس کی، وہ یوٹیوب پہ پوری موجود ہے، سورہ یوسف کی تفسیر۔ اچھا، یعقوب علیہ السلام پہلے نبی ہیں بنی اسرائیل میں، اور آخری نبی کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بنی اسرائیل میں پہلے نبی حضرت یعقوب اور آخری حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے نبی کی جو مشکل کشائی ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو طاقت دی ہے کہ وہ بندوں کے ذریعے سے مدد کرتے ہیں، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرتے ہیں۔ آج کچھ لوگوں کو یہ وسوسہ ہے، یہ وہم ہے، یہ خیال ہے، یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ ساری طاقتیں، قوتیں اور قدرت اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں دیتا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی کسی انسان کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، ساری طاقت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ حالانکہ یہ غلط ہے، اللہ کریم کنجوس نہیں ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ جواد ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو عطا کرنے والا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور معجزات دکھائے تو لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، پھر ایک چمگادڑ پیدا کر دیں۔ لوگوں کی فرمائش کیا ہوئی؟ چمگادڑ بنا کے دکھا دیں۔ آپ نے مٹی سے چمگادڑ کی صورت بنائی اور اس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگ گیا۔ یہاں اس کا ذکر ہے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا کی۔ وہ نشانیاں کیا ہے اس کا بیان جو ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتا ہے، یہاں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے یہ مٹی سے پرند کی صورت، پرند کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، طیرا باذن اللہ۔ سب سے پہلی تو یہ بات ذہن نشین کرے، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ولی ہو، نبی ہو، جس کے پاس جو کمال ہے وہ کس کی طرف سے؟ وہ اللہ کی طرف سے۔ اپنا کمال اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، عقیدہ ہے۔ جب آپ نے یہ عقیدہ ہی مان لیا تو شرک ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، اب اس پر بحث ہوتی ہے کہ جی
نبیوں کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ نہیں دی؟ تو میں کہتا ہوں قرآن کی آیت اٹھا کے پڑھ لیں، آپ کو سارا جواب مل جائے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 49، تیسری سورت ہے، آیت نمبر کیا ہے؟ 49۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پرندہ بناتا ہوں، مٹی لی، پھونک ماری، اللہ کے حکم سے وہ اڑ جائے گا۔ اڑانے والا کون ہے؟ پھونک مارنے والا کون ہے؟ صورت بنانے والا کون ہے؟ ایک اللہ کا نبی ہے، وہ مٹی اٹھاتا ہے، اس کی مورت بناتا ہے، پھونک مارتا ہے اور اللہ زندہ کر دیتا ہے۔ طاقت تو اللہ نے دی ہے نا، لیکن کس کے ہاتھ سے ظاہر ہو رہا ہے؟ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اچھا، چمگادڑ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اڑنے والے جانوروں میں سب سے عجیب تر جانور ہے۔ اس میں ہڈی کوئی نہیں ہوتی، اس میں ہڈی، یہ تفسیر نعیمی جلد 3 صفحہ نمبر 430 پہ جا کے اس کی پوری تفسیر پڑھ لیجئے گا۔ اس میں ہڈی کوئی نہیں ہوتی، اس کے جو پر ہوتے ہیں وہ بھی گوشت کے ہوتے ہیں۔ اس سے باقاعدہ مہینے میں جو سائیکل ہوتا ہے نا عورتوں کا، وہ اس پرندے کو بھی آتا ہے۔ وہ انڈا نہیں دیتا، وہ بچہ پیدا کرتا ہے، بچہ جنتا ہے، بلکہ چمگادڑ بچہ جنتی ہے، وہ دودھ پلاتی ہے، اس کے باقاعدہ چھاتیاں ہیں۔ عجیب تر مخلوق اللہ کی ہے، کہتے ہیں اس کے دانت ہے، وہ ہنستی بھی ہے۔ اب ایسی عجیب تر مخلوق، سبحان اللہ، وہ بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ اور باقی اڑنے والے جو جانور ہیں نا، پرندے، ان میں یہ خصوصیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کمال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ کیا آج کا کوئی ڈاکٹر، کوئی سائنس ٹیکنالوجی میں مہارت اور کمال رکھنے والا شخص ایسا کر سکتا ہے؟ سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے۔ بیٹھے بیٹھے آپ ادھر بیٹھے، منٹ میں آپ کا رابطہ سعودی عرب، پاکستان اور انگلینڈ اور امریکہ، کہاں آپ کا رابطہ کروا دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے، بڑی ترقی کر لی سائنس ٹیکنالوجی نے۔ کیا کوئی چمگادڑ بنا سکتا ہے مٹی سے؟ نہیں بنا سکتا۔ یہ نبوت کی طاقت ہے جو اللہ نے دی ہے اپنے نبیوں کو۔ پھر وَأُبْرِهُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد، اندھے اور سفید داغ والے کو۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، کیا؟ وَأُبْرِهُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں شفا دیتا ہوں، میں مادرزاد اندھے کو بینا کرتا ہوں، میں برس والے مریض کو، کوڑی کو شفا دیتا ہوں۔ شفا دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے نا۔ اللہ نے یہ طاقت دی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کہ کوئی مادرزاد اندھا، جو بچہ پیدا ہی اندھا ہو، وہ آتا، جناب عیسیٰ علیہ السلام آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ شفا دیتا اور آنکھیں عطا فرما دیتا۔ اچھا، اسی تفسیر جو میرے سامنے پڑی ہے، اس میں بھی لکھا ہے، تفسیر نعیمی میں بھی موجود ہے، دیگر تفاسیر میں بھی موجود ہے، کہ ایک دن میں 50 ہزار آدمی جناب عیسیٰ کے پاس آتے تھے۔ کتنے؟ 50 آدمی نہیں، 50,000 آدمی۔ کس لیے آتے تھے؟ اپائنٹمنٹ لگی ہے، 50 ہزار آدمی آئے۔ کوئی شرک کا فتویٰ کسی نے بھی نہیں لگایا۔ جناب عیسیٰ کو کوئی پوچھتا نا کہ آپ تو کہتے ہیں اللہ سے مانگو، اللہ دینے والا، اللہ شفا دینے والا، تو یہ کدھر اپنی طرف سب کو بلا رہے ہیں، ہم آپ سے لے رہے ہیں؟ تو جواب کیا ہے بھائی؟ جناب عیسیٰ کو کس نے اپوائنٹ کیا ہے؟ اللہ نے۔ جناب عیسیٰ کس کے میسنجر ہیں؟ کس کے پیغمبر ہیں؟ کس کے نبی ہیں؟ کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ ان کے پاس جتنی بھی طاقتیں ہیں، کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی طاقتیں ہیں۔ تو اگر کوئی نبی کے مزار کی طرف، نبی کے دربار کی طرف، نبی کی ذات کی طرف اگر سفر کرے تو حقیقت میں وہ اللہ کی رحمت کی طرف جا رہا ہے۔ پھر جناب عیسیٰ کے لیے آتا ہے کہ جو چل کے آ سکتا تھا نا وہ تو آ جاتا، جو چل کے نہیں آ سکتا تھا عیسیٰ علیہ السلام اس بیمار کی طرف چلے جاتے اور ایمان کی شرط پر اسے ٹھیک کر دیتے تھے کہ ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا ایمان لانا ہے، چلو جی ٹھیک ہو گئے۔ اللہ شفا دینے والا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى،
میں زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اچھا تفاسیر اٹھا کے دیکھیں تو ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ان کا ایک دوست تھا آزر، وہ بیمار ہوا تو اس دوست کی بہن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خبر بھیجی کہ آپ کا دوست بیمار ہے، آ کے دیکھ لیں، وہ بستر مرگ پہ پڑا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ 3 دن کی مسافت پر تھے، 3 دن کے بعد وہاں پہنچے تو پتہ چلا تو ان کو مرے ہوئے تو آج تیسرا دن ہے۔ کتنے دن گزر گئے؟ 3 دن گزر چکے تھے۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے دوست کی قبر پر گئے۔ جناب عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ کے حکم اور جناب عیسیٰ کے فرمانے سے ان کا جو دوست تھا وہ زندہ ہوا، نکل آیا، ایک مدت تک جیتا رہا، اولاد بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی بھی عطا فرمائی۔ قبر سے نکالنے والے کہتے تواڈے بابے تے شہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا قرآن تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اگر یہ چاہے تو بندوں کو قبروں کے اندر سے زندہ نکال لیں۔ اسی طرح ایک بڑیا تھی، اس کا بیٹا جو تھا جوان تھا، وہ فوت ہو گیا، تو لوگوں نے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، جنازہ لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بوڑھی پر جب نظر ڈالی نا، بڑی غمگین تھی، بہت بے قراری سے، بے چینی سے وہ رو رہی ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو، بیٹے کو زندہ کیا۔ وہ جو چارپائی پہ لے جا رہے تھے نا، کہتے ہیں وہ ادھر ہی سے اس نے چھلانگ لگائی، وہی چارپائی ہاتھ اٹھا کے گھر لے گئے، زندہ کی ہے، صاحب اولاد ہو گیا، اللہ نے پھر اولاد دی اس کو، زندہ رہا۔ اسی طرح ایک شخص محرر کے لیے لکھا ہوا ہے جو ٹیکس لیتا تھا حاکم کے حکم پر، اس کی بیٹی فوت ہوئی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس کی بیٹی بھی زندہ ہو گئی۔ یہ تیسری۔ اور چوتھا حضرت سام کے لیے بعض لوگوں نے شبہ ظاہر کیا کہ جی یہ لوگ جو فوت ہوئے ہیں، یہ ہو سکتا ہے فوت نہ ہوئے ہو، کوئی سکتہ سا آ گیا ہو، کوئی سانس رک گئی ہو، تو تھوڑا سا شبہ پیدا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت پرانی قبر کی طرف تشریف لے گئے۔ کتنی پرانی تھی وہ قبر؟ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے پاس 4600 سال پرانی قبر، ان کی قبر کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے دعا کی تو حضرت سام جو تھے وہ زندہ ہو گئے، اور جب آپ نے ان کے لیے دعا کی تو انہوں نے اپنی قبر میں سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے عیسیٰ روح اللہ کا حکم مانو، عیسیٰ روح اللہ کا حکم مانو۔ یہ سنتے ہی وہ خوفزدہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور سمجھے کہ قیامت آ گئی ہے، اور اس دہشت سے ان کا آدھا سر سفید ہو گیا، کیونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ روح المعانی میں یہ تفسیر موجود ہے۔ اٹھ کر پوچھنے لگے کیا قیامت آ گئی ہے؟ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، قیامت نہیں، بلکہ میں نے تمہیں اسم اعظم سے زندہ کیا ہے۔ انہوں نے جناب عیسیٰ سے گزارش کی کہ پھر مجھے واپس بھیج دیں، لیکن واپس جاتے ہوئے موت کی جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ نہ ہونے دینا، موت کی تکلیف نہ ہو۔ چنانچہ اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ باقی 3 جو تھے جن کو زندہ کیا، ان کی اولادیں بھی ہو گئیں، یعنی ان کو اللہ نے بڑی لمبی زندگی دی۔ یہ چوتھے شخص تھے حضرت سام، جو حضرت نوح کی اولاد ہے، وہ زندہ ہوئے اور واپس اسی جگہ انتقال ہو گیا ان کا۔ اگلی آیت، وہ اگلی خبر اس آیت کے اندر ہی ہے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو اچھا کیا، مردوں کو زندہ کیا، تو لوگوں نے کہا یہ تو جادو ہے، it's a magic, how is it possible؟ نابینا جو ہے وہ بینا ہو گیا، how is it possible؟ a dead person جو بالکل دنیا سے چلا گیا تھا is alive again، how is it possible؟ کوئی میجک ہے، یہ میجک کرنے والا آدمی ہے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو اور جو تم جمع کر کے رکھتے ہو نا، میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں؟ تم نے کل کیا کھایا عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے، تم آج کیا کھاؤ گے عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے، تم نے کیا جمع کر کے رکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام
سب کچھ بتا دیتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بچے بہت آتے تھے ان کے، تو عیسیٰ علیہ السلام ان بچوں کو بتایا کرتے تھے کہ تمہارے گھر میں آج کیا پکا ہے، انہوں نے اپنے لیے کیا رکھا ہے، تمہارے لیے کیا رکھا ہے. بچے گھر جاتے تھے نا، روتے ہوئے جاتے تھے، ہمیں وہ چیز دو. تو تمہیں کس طرح خبر لگی ہے، کچھ دسیا ہے؟ انہوں نے کہا عیسیٰ. اللہ اکبر، تمہیں کس طرح پتہ چلا یہ چیز؟ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا. خبردار نیکسٹ ٹائم ان کے پاس نہیں جانا، وہ بڑا جادوگر آدمی ہے. یعنی گھر کے اندر کیا رکھا ہوا ہے، اور ایک گھر کے نہیں، سب کے. عیسیٰ علیہ السلام کو یہ عقیدہ تو بہت بعد میں لوگوں نے گڑھا ہے کہ وقت کے نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا. قرآن تو یہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ بھی پتا تھا جو انہوں نے اپنے گھر میں چھپایا ہوا تھا، جو وہ اپنے بچوں کو نہیں دکھاتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو تو وہ بھی پتا تھا. تو ہمارا عقیدہ الحمدللہ کہاں سے ہے؟ یہ قرآن. اور جس کو یقین نہیں، یہ تفسیر بڑی ہے، ایک ایک آیت یہاں سے پڑھ لے. بلکہ جو آپ کے گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہے نا، اس قرآن کو کھول لیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 49، تیسری سورت ہے، تیسرا سپارہ ہے. آپ کھول کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سارے عقائد جو ہمارے ہیں وہاں سے پتہ چلیں گے. اچھا، جب بچوں کو بتایا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں ملنا، دوبارہ ان کے پاس نہیں جانا، عیسیٰ علیہ السلام ڈھونڈنے لگ گئے بچے کدھر ہے. انہوں نے ان سب بچوں کو ایک گھر میں جمع کیا ہوا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس گھر میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہاں تو سور بندے ہوئے ہم نے، یہاں بچے کوئی نہیں، یہاں سور ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ایسے ہی ٹھیک. انہوں نے جب دروازہ کھولا تو سب کے سب سور بن چکے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. معلوم کیا ہوا؟ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے. اور اس آیت سے یہ بھی ہمیں علم ہوا کہ نبی جو ہوتے ہیں یہ دافع البلا بھی ہیں، دافع الوبا بھی ہیں. دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، یہ ہم درود تاج میں پڑھتے ہیں نا، تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں. میں نے کہا قرآن کھول کے دیکھ لو، قرآن تو کہہ رہا ہے بھائی کسی کی آنکھیں لوٹا دینا، یہ بلا دور نہیں ہوئی؟ کتنی بڑی مصیبت تھی، کتنی بڑی آزمائش تھی. کوئی کوڑی کا مریض ہو جو اٹھ بھی نہ سکتا ہو، اس کے لیے یہ ایک وبا، ایک بیماری، پریشانی، بلا تھی کہ نہیں تھی؟ نبی کے چھونے سے، نبی کی دعا کرنے سے وہ بلا، بیماری، پریشانی ہٹ گئی ہے. تو نبی دافع البلا بھی ہے، دافع الوبا بھی ہے. بارش کے قطرے قحط دور کر دیں، یہ ماننے کو تیار ہے. جڑی بوٹی جو ہے نزلہ، زکام، بخار دور کر دے، یہ ماننے کو تیار ہے. لیکن اللہ کے نبی، نبوت کی طاقت کو جو اللہ نے دی ہے وہ اتنی گئی گزری ہے تمہاری نظر میں کہ بارش کے قطرے اور جڑی بوٹیاں ان سے زیادہ اہمیت اور زیادہ پاور رکھتی ہو؟ نبی نہیں دور کر سکتا، باقی جڑی بوٹیاں سب دور کر سکتے ہیں. ہم اہل سنت کا تو عقیدہ یہ ہے کہ جناب یوسف کے جسم سے لگے ہوئے کپڑے، قمیض یوسف میں اللہ نے اتنی طاقت، اتنی قوت رکھی ہے کہ وہ والد گرامی کی نابینا آنکھوں پہ لگے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی بینائی عطا فرما دیتے ہیں. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے. حضرت عائشہ کے پاس اور ان کے بعد ان کی بہن حضرت اسماء کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جبہ مبارک تھا نا، یہ پہنچا جب مدینہ شریف میں کوئی بیمار ہوتا تھا نا تو اس جبے مبارک کو پانی میں غسل دیا جاتا، پانی میں اس کپڑے کو رکھا جاتا، اور وہ پانی جو جبے سے لگا تھا اس پانی کو بیماروں کو پلایا جاتا. تو اللہ تعالیٰ اس پانی کے صدقے جو کہ جبے سے لگا ہے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرما دیتا تھا. یہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے. انشاءاللہ اگلی آیات جو آ رہی ہیں وہ وسیلے کے بارے میں ہے، اس پر پھر بعد میں کلام کریں گے. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے، واپس اپنی آیت سورہ بقرہ 87 پر آتے ہیں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاک روح سے اس کی مدد کی ہے. اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی کس کے ذریعے؟ حضرت جبریل امین کے ذریعے. یہاں جو بروح القدس ہے اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت جبریل. معلوم کیا ہوا؟ بندوں کی مدد فرشتے کرتے ہیں.
جناب عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر تشریف لے گئے نا تو 23 سال کی عمر تھی، اور ان 23 سالوں میں سفر ہو یا حضر ہو، حضرت جبریل علیہ السلام ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے. اور یہاں تک کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت جبریل نے ہی ان کو شیطان سے بھی محفوظ رکھا، ساری عمر یہودیوں کے فریب سے انہوں نے ہی بچا کے رکھا، اور آخر کار ان کو آسمان پر لے جانے والے بھی جبریل تھے. سفر ہو حضر ہو جہاں ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبریل ہوا کرتے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاک روح سے اس کی مدد کی ہے. جی غیر اللہ مدد نہیں کر سکتے، جو غیر اللہ کی مدد کے قائل ہو وہ مشرک ہے. میں نے کہا قرآن تو کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کس نے کی ہے؟ تو اگر یہ شرک کا فتویٰ لگنا ہے تو پھر یہ فتویٰ کہاں جائے گا؟ اللہ اکبر. اچھا، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، بخاری شریف کی ایک دعا بھی اس طرح ملتی ہے، اللہم أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. نبی علیہ السلام کے بارے میں جب دشمنان رسول جو تھے وہ بدخوئی کرتے تھے، حضور کے لیے گستاخی کرتے تھے، اشعار بولا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو فرمایا اٹھو اور دفاع کرو، ہماری طرف سے جواب دو. تو حضرت حسان بن ثابت جو تھے نا، وہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کیا کرتے تھے. حضور فرماتے ہیں جب تک تو ہمارا دفاع کرتا رہے گا جبریل تیری مدد کرتے رہیں گے. پھر حضور دعا فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ میرے حسان کی مدد روح القدس یعنی حضرت جبریل کے ذریعے فرما، حضرت جبریل کے ذریعے مدد فرما. یہاں علماء کہتے ہیں، یہ تفسیر نور الامین میں جلد 1 صفحہ 440 میں یہ لائن موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت حسان کی مدد کس طرح فرماتے ہیں اللہ تعالی حضرت جبریل کے ذریعے بہترین سے بہترین مضامین حضرت حسان بن ثابت کے دل میں اور دماغ میں ڈالتے تھے. یہ وہ اشعار کہتے تھے نا، تو اشعار کس طرح جبریل امین وہ مضامین پیش فرما دیا کرتے تھے، ان کے ذہن میں ڈال دیا کرتے تھے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا پروٹوکول ہے، فرشتے مدد کے لیے جیسے یہاں لکھا ہے نا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، جناب عیسیٰ کی مدد کرتے. میدان بدر میں 5000 فرشتہ آیا تھا رسول اللہ کی امت کی مدد کے لیے. کتنے؟ 5000 فرشتہ آیا تھا. اور اسی طرح آج بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں تو فرشتے ان طالب علموں کے قدموں کے نیچے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں، یعنی ان کا پروٹوکول بتایا جا رہا ہے. حضور علیہ السلام کے غلام حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ جن کو کہتے ہیں، حضور کے دین کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کی نا، تو ان کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا غسل دینے کے لیے. فرشتے مدد فرماتے ہیں. پھر آیت نمبر 88 وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. بس یہ ایک آیت بیش کر کے اس کے بعد اختتام. آیت کیا ہے؟ اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب، تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں. نبی علیہ السلام یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتے، مسلمان یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتے، آ جاؤ اسلام کی طرف، اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ. تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہمارے دلوں پہ بس ایسے غلاف سے ہمارے دل ڈھکے ہوئے ہیں کہ تمہاری بات وہاں تک پہنچتی نہیں ہے. بات سمجھ آئی؟ دل پہ ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ جی آپ جو بھی واعظ و نصیحت کرتے ہیں وہ اثر ہی نہیں کرتا. مومن جب قرآن کی آیت سنتا ہے نا تو لرز جاتا ہے. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. مومن پر وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کریں، مومن جو ہے وہ نصیحت قبول کرنے والا ہے. لیکن یہودی کیا کہتے تھے؟ آپ کا واعظ و نصیحت ہمارے دلوں تک نہیں پہنچتا، کیونکہ دل مقام یقین ہے. آنکھ ہو گئے، کان ہو گئے، یہ یقین کے ذریعے ہے، لیکن جو دل ہے وہ مقام یقین ہے. اب سنا تھا کہ آگ جلاتی ہے، لیکن آنکھ نے دیکھا کہ آگ جلاتی ہے تو دل نے یقین کر لیا. بات سمجھ آ رہی؟ عبداللہ بن سلام نے سنا تھا کہ نبی آخر الزمان تشریف لا رہے ہیں، آنکھ کے ذریعے چہرہ رسول دیکھا تو دل نے یقین کے ساتھ کہا کہ یہ چہرہ کسی کذاب کا نہیں ہو سکتا.
طفیل دوسی کو کہا تھا کہ رسول اللہ کا کلام نہیں سننا، جادوگر ہے، روئی کان میں ڈال دی۔ حضور حرم میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، حضور نے قرآن کی آیت جب پڑھی نا، طفیل دوسی کے کانوں میں آواز گئی، مقام دل تک پہنچا، اور دل نے تصدیق کی کہ واقعی یہ کوئی جادوگر نہیں، اللہ کا نبی ہے یہ۔ تو دل مقام ہے، یقین ہے۔ اگر دل اثر قبول نہ کرے، جیسے یہودیوں نے کہا نا ہمارے دلوں پر غلاف ہے، ہمارے دلوں پر پردہ ہے، تو یہ پردہ نور کا نہیں تھا، یہ پردہ رحمت کا نہیں تھا، یہ پردہ ظلمت کا تھا، اندھیرے کا تھا، گمراہی کا تھا، یہ پردہ لعنت کا تھا۔ بل لعنہم اللہ، اللہ فرماتے ہیں لعنت کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ نبی جو ہے نا، نبی کے خلاف اگر کوئی کلام کرے تو وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوگا یا دور ہوگا؟ دور ہوگا نا۔ داؤد علیہ السلام کی بات نہیں سنی بنی اسرائیل نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور سور بنا دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں سنی، رحمت سے دور 70,000 بندہ مر گیا۔ نوح علیہ السلام کی بات نہیں سنی، رحمت سے دور سارا جہان اللہ نے ڈبو دیا ہے، سوائے کچھ لوگوں کے اور کچھ جانوروں کے، سارا جہان ڈبو دیا۔ کیوں؟ اللہ کے نبیوں کا جو تعلق ہے وہ رحمت کے ساتھ ہے۔ جو ان کے قریب ہوگا اللہ کی رحمتیں ہوں گی، جو ان سے دور ہوگا اللہ سے دور ہوگا۔ آج بھی ایسے ظالم موجود ہیں نا، ہمارے ملک پاکستان کو ہی دیکھ لیں، نظام مصطفیٰ کی بات کرے، قرآن کی بات کرے، دستور کی بات کرے، آئین کی بات کرے، تو سب کے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے۔ میں ان حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں جو یہ نظام تبدیل کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے، ان کے دلوں پر مغرب کا پردہ پڑا ہوا ہے، باطل قوتوں کا پردہ پڑا ہوا ہے، ان کے دلوں پر دنیا کا پردہ پڑا ہوا ہے، ان کے دلوں پر یہ جو کرپشن ہو رہی ہے، جھوٹ کا، دھوکے کا، فتنے کا، فساد کا، قتل کا، یہ پردہ ان کے دلوں پر پڑا ہوا ہے۔ وہ اسلام کو اسی لیے اس نظام مصطفیٰ میں کتنی برکتیں ہیں، ریاست مدینہ کی طرف دیکھ لیں۔ انہیں پتہ کہ اگر نظام مصطفیٰ آ گیا تو پھر چور کا ہاتھ تو کاٹنا پڑے گا، اور اس منصب پر بیٹھے ہوئے کون ہے جو انہیں پتہ ہے کہ اگر نظام مصطفیٰ آ گیا تو پھر تو شادی شدہ زانی کو سنسار کر دیا جائے گا۔ انہیں پتہ ہے کہ نظام مصطفیٰ میں گولی چلانے والوں کو قصاص میں مارا جائے گا۔ اب ایسے نظام کو کیسے لا سکتے ہیں یہ لوگ؟ تو کیا ہے؟ قلوبنا غلف، ان کے دلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ ایسا نظام یہ لوگ قبول نہیں کریں گے۔ کیا اللہ کے قانون کو کوئی بدل سکتا ہے؟ سوال ہے، آپ سب سے پوچھتا ہوں، کیا اللہ کے قانون کو کوئی بدل سکتا ہے؟ آپ غور کیجئے گا، کیا اللہ کے قانون کو کوئی بدل سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں بدل سکتا ہے۔ پاکستانی پارلیمنٹ اور ہماری جو سینٹ ہے، کیا اللہ کے قانون کو نہیں بدلتی؟ اللہ تو کہتا ہے سود حرام ہے، ہمارے پاکستانی قانون پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں نہیں، اگر سود نہیں ہوگا تو پھر ہمارا بینک کیسے چلے گا، ہماری تجارت کیسے ہوگی، ہماری معیشت کیسے چلے گی، اکانومی پہ فرق پڑ جائے گا۔ کیا یہ اللہ کے قانون کو نہیں بدل رہے؟ اللہ کا قانون تو یہی ہے نا کہ شراب حرام ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب حرام ہے۔ ہندو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ یار شراب کو بند کرو، ہمارا پاکستانی پارلیمنٹ کہتا ہے نہ یہ بات نہ کرو۔ یہ اللہ کے قانون کو نہیں بدل رہے۔ اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیک لوگ جنت میں جائیں گے، گناہگار جہنم میں جائیں گے۔ ہماری پارلیمنٹ نے کیا استثناء نہیں دلوایا ہمارے اس اونچے منصب پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو؟ نہ یہ بات نہ کرے، یہ چاہے ظلم کرے، چاہے قتل کرے، چاہے فتنہ کرے، چاہے فساد کرے، ان کو استثناء حاصل ہے، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کے قانون کو نہیں بدل رہے؟ کہ اللہ سے یہ جنگ نہیں لڑ رہے؟ اللہ کا قانون نہیں بدلا جا سکتا، چاہے بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ظلم کرے گا تو پھر حساب دینا ہوگا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ ہمیں
دینی متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الہی جو سنایا عمل کی توفیق عطا فرما. قرآن کے نور سے سب کے سینوں کو منور فرما. دل دماغ روح روشن فرما. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. ایمان کی حالت میں جو دنیا سے گئے انہیں غریق رحمت فرما. اللہ ہم سب کو دین دنیا قبر حشر میں سرخرو فرما. اسلام پر زندگی اور ایمان والی سجدے کلمہ شہادت والی موت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.